الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، دوستو، بھائیو، اس وقت میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی. پہلے میں ان کا ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اسی سلسلے میں کچھ گزارشات. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا ہے، یعنی اللہ. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کے معنی تو ہم جانتے ہیں. وَمَا سَوَّاهَا، اور جو اس کو بنانے والا ہے وہ ہے اللہ. اللہ نے قسم کھائی اپنی بھی اور نفس کے بنانے نفس کی بھی. نفس کی قسم، نفس کے بنانے والے کی قسم. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس ذات نے نفس کو بنایا اس کی قسم، اور جس نے اس نفس کے اندر فجور اور تقوی کا الہام کیا اس کی قسم. یہ قسمیہ جملے ہیں. قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس آدمی نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک و صاف بنا لیا، وہ کامیابی کی منزل کو طے کر لیا. اور جس آدمی نے کہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اور اس کو گناہوں میں لکھڑائے رکھا، وہ آدمی خائب اور خاسر ہے، یعنی انتہائی نقصان کی زندگی کر رہا ہے. یہ ہے آیات. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نفس کی قسم اور پھر اپنی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین بات بیان فرمائی. اور کیا بات فرمائی؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے نفس کی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی اور وہ ویسے ہی گناہوں میں لگا رہا، وہ آدمی خائب اور خاسر ہو گیا. میں نے حدیث کی تلاوت کی تھی آپ کے سامنے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغہ، کان کھول کر سن لو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، یعنی گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ ایسا ٹکڑا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، یعنی اس کے اندر کی گندگیاں، برائیاں، عیب اور کھوٹ اور گناہوں کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، تو جسم کا پورا نظام بھی درست رہتا ہے۔ جب وہ جسم کا لوتھڑا صحیح اور سالم رہتا ہے تو پورے جسم کا نظام صحیح سالم رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر بیماریاں آ جاتی ہیں، اس کے اندر گناہوں کے جذبات آ جاتے ہیں، اس کے اندر دنیا کی محبتیں گھل جاتی ہیں، اللہ سے دوریاں آ جاتی ہیں، آخرت کی فکر اس سے نکل جاتی ہے، اس طرح یہ جسم کا لوتھڑا اور ٹکڑا برائیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو فرمایا فسد الجسد کلہ، تو جسم کا بھی پورا نظام ٹھپ ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے لوتھڑا؟ فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو، وہ ہے دل۔ دل اگر بدل جائے، اس کی دنیا بدل جائے، دل کو بدلنے کی ضرورت ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کو اچھائی پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر سے برائیوں کو ختم کرنے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس انداز پر ارشاد فرمایا۔ بھائیو، آج غیروں کی بات نہیں، اپنوں کی بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام سے نوازا، ہم میں بہت سے وہ ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر اللہ بھی کر لیتے ہیں، بہت ساری اور نیکیوں میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، جبہ قبہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور بہت ساری اچھائیوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ بہت سے وہ ہیں جو اس سے بھی دور ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی انہوں نے اپنا حلیہ اور اپنا انداز زندگی مسلمانوں جیسا نہیں رکھا، نمازوں سے دور ہے، روزوں سے دور ہیں اور نیکیوں سے دور ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں لیکن وہ بھی بہرحال مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں عام طور پر، ایک وہ جو مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی مراسم سے، اسلامی عبادات سے، اسلامی طور طریقوں سے بہت دور، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور مختلف دینی خدمات بھی انجام دیتے ہیں، ظاہر حلیہ بھی ان کا مسلمانوں جیسا ہوتا ہے۔ ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن غور یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے دل کی طرف توجہ دی۔ ظاہر کی طرف تو توجہ کچھ لوگوں نے دے لی ہے، کچھ تو وہ بھی نہیں، جیسے کہ عرض کر چکا ہوں، لیکن جو ظاہری اعتبار سے کچھ کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکاتیں بھی ادا کر دیتے ہیں، حج پر حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے کے موقع پر عمرے کو بھی چلے جاتے ہیں، کچھ ذکر اذکار بھی کر لیتے ہیں، داڑھی اور جبہ و قبہ بھی رکھ لیتے ہیں، دینی خدمات میں بھی حصہ لے لیتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل کو سنوارنے اور اپنے دلوں کو بنانے اور اس کے اندر نیکیاں اور خوبیاں پیدا کرنے کی فکر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اسی کی طرف توجہ دلا رہے، اور قرآنی آیات بھی اسی کی طرف ہم کو متوجہ کر رہی ہیں کہ دل بنانے کی چیز ہے۔ اگر دل بن گیا تو واقعی انسان بن گیا، اور اگر دل نہ بنا تو وہ تو پتھر کی سل بنا ہوا ہوتا۔ اگر دل کو دل بنا لو
تو اس کے اندر کیا کہنا، کیا کیا خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اگر دل نہ بنا اور وہ پتھر کی سل بنا رہا تو اس کے اندر کوئی نیکی گھستی ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ مسلم معاشرہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری برائیاں، بہت ساری کٹھنائیاں، بہت ساری خرابیاں، بہت سارے عیب، بہت سارے نقائص، بہت سارے قبائح، بہت ساری شرارتیں، بہت سارے فتنے ان کے درمیان میں پل رہے ہیں۔ نمازی تو ہیں لیکن وہ اوصاف حجازی والے نہیں ہیں، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ اوصاف جو اصحاب حجازی کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں۔ نمازی تو ہیں لیکن وہ سجدہ نہیں ہے، وہ رکوع نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے جو ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ اسی طریقے پر اور بہت ساری عبادات، بہت سارے اخلاق اور کردار کی باتیں ہمارے اندر دل نہ بننے کی وجہ سے نہیں پیدا ہوئی، اور اس کی وجہ سے آج مسلم معاشرے کے اندر بے پناہ کوتاہیاں، بے پناہ عیوب اور نقائص پائے جا رہے ہیں۔ نمازی ہیں لیکن جھگڑا ہے، نمازی ہیں لیکن بھائی بھائی میں ٹکراؤ ہے، ماشاءاللہ جبہ قبہ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے حقوق کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، غیبتیں جاری ہیں، چغلیاں جاری ہیں، اور ایک دوسرے کو مارنے مرنے تیار ہیں، ایک دوسرے کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ ہم ظاہری اعتبار سے تو کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر دل نہیں بنا تو یہی سب کچھ ہوتا ہے جس کی طرف اشارہ دیتے جا رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ماشاءاللہ ان کی نماز کبھی فوت نہیں ہوتی، اور داڑیاں بھی موجود ہیں، دین کے بہت سارے کاموں میں ان کی حصہ داری بھی ہے، لیکن اپنی بہنوں کا حق وراثت میں دبائے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے۔ بہنیں فقیر ہو گئی، باپ نے جائیداد چھوڑی، اربوں خربوں کی چھوڑی، بھائیوں نے اس کے اوپر قبضہ جمایا، دین کے کاموں میں بھی حصے داری لگ رہی ہے ان کی، لیکن ان کی بہنیں تڑپ رہی، فقر و فاقے میں گرفتار، پریشان حال ہے، ان کے بچے پریشان حال ہیں، کچھ ان کو مل جائے لیکن اس کے باوجود بھائی دینے کو تیار نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نماز ان کے پاس موجود ہے، داڑھی ان کے پاس موجود ہے، بظاہر دینی خدمت بھی ان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بہنوں کا حق جو دبائے بیٹھے ہیں، یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ظاہر کو انہوں نے بنایا، دل کو نہیں بنایا۔ اگر دل بن جاتا، میں آپ کو یہ بھی پہلے ہی بتا دوں کہ دل کب بنتا ہے؟ دل اس وقت بنتا ہے جب وہ دل اپنے اندر اللہ کی محبت کو سما لیتا ہے، جب اس کے اندر اللہ کا خوف سما جاتا ہے، جب اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، جب حقوق کو ادا کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ دل بنتا ہے۔ دل کو دل بنانے کے لیے بڑی محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ ظاہر کو بنانا تو آسان ہے، اصل تو باطن کو بنانا ہے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام نے دلوں کو دل بنانے کی محنت کی، اور ہم نے صرف ظاہر تک اکتفا کر لیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہری نمازیں، یہ ظاہری جبہ و قبہ، یہ ہماری داڑیاں، یہ ہماری تسبیحات، یہ سب بیکار چلی گئی۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور چیز ہونی چاہیے تھی جس کی طرف ہم نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ہمارے دلوں میں ہمدردی نہیں ہے، ہمارے دلوں میں غمخواری نہیں ہے،
ہمارے دلوں کے اندر پیار نہیں ہے، ہمارے دلوں میں محبت نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک ایمان کامل اپنے اندر نہیں لا سکتے جب تک کہ تم میں آپس میں ایک دوسرے سے پیار و محبت نہ پیدا ہو جائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ دیکھیے ترتیب، اللہ کے نبی کیا فرما رہے، تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہیں ہوتے۔ اب سوال ہوا ایمان والے کب ہوں گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ تم میں آپس میں پیار و محبت کیسا پیدا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک گر سمجھا دوں، ایک اس کا خاص نکتہ تم کو بتا دوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے میں آپس کے اندر پیار و محبت پیدا ہونے کے لیے آپس کے اندر سلام کا رواج ڈالو، پیار و محبت پیدا ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں دلوں میں محبت ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا ہے، پیار رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، ایک دوسرے کی غمخواری کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی گئے جن کا نام تھا حضرت جابر۔ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کن باتوں پر؟ کہتے ہیں نماز کو قائم کرنے پر، زکات کے ادا کرنے پر، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، اور ہر مسلمان کے لیے ہمدردی و غمخواری کرنے پر۔ مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے۔ اللہ کے نبی اس پر بیعت لیتے تھے۔ جب بیعت کا سلسلہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی بیعت لیتے تھے، زکات کی بیعت لیتے تھے، اور چیزوں کی بیعت لیتے تھے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی بیعت لیتے تھے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرے، غم خاری کرے، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اس کے ساتھ پیار و محبت سے رہا کرے۔ اللہ کے نبی کا یہ بھی معمول۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ صرف نماز پڑھ لینا کے نام دین ہے، اور جی چاہے نہ چاہے کچھ الٹا سودا زکات میں کچھ دے دے یہ ہمارا کامل ایمان ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے مال پیسہ دے دیا ہے، لوگوں کا ہم حق ادا کریں کہ نہ کریں، ہر سال حج کے لیے چلے جایا کریں۔ ادھر بہنیں تڑپ رہی ہو اور دم جو ہے بہت سارے لوگ فقر و فاقے میں مبتلا ہو، ادھر کچھ اور لوگ جو ہے متعلقین ایسے ہو جن کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کرنی تھی، لیکن نہیں، ہمیں تو اس طرف نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو لوگوں کو بتانا ہے ہم اتنے بڑے حاجی صاحب ہیں، ہم اتنے بڑے عمری صاحب ہیں۔ اگرچہ لوگ بولتے نہیں عمری صاحب، لیکن میں بول رہا ہوں حاجی صاحب، عمری صاحب۔ میں ایک دفعہ گوا گیا تھا، وہاں کچھ بیانات کے سلسلے میں، تو ایک صاحب میزبان تھے میرے۔ میں ان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بیٹھ کر ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے امام زکاتی۔ میں نے کہا آپ کے ہاں نمازی کون ہے؟ تو ان کا نام تھا زکاتی۔ تو خیر بہرحال لوگ جو ہے حاجی صاحب، میں بہت بڑا حاجی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی حاجی صاحب تھے جو کئی حج کر چکے تھے، لوگوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں کتنا بڑا حاجی ہوں اور کتنے میں نے حج کیے ہیں۔ تو ان کے ہاں کوئی مہمان آ گئے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائی مہمان آئے ہیں، ہمارے چوتھے حج کے کھجور اور پانچویں حج کے کا پانی پلاؤ۔ اب دیکھو مہمان کی مہمان نوازی اب بولنے سے تھوڑا ہی ہوتی ہے، کھلا دیتے پلا دیتے قصہ ختم، لیکن کہہ رہے ہیں کہ چوتھے حج کے کھجور لاؤ، پانچویں حج کا پانی لاؤ۔ بتانا ہے میں نے اتنے حج کر لیے۔ ہمارے بہت سے اکابرین ایسے گزرے کہ وہ حج کو جا کر واپس بھی چلے آتے، لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا تھا کہ یہ حج کو جا کے آ گئے۔ اب تو لوگ
اپنے ویڈیو نکال رہے ہیں اور اپنے تصویریں نکال رہے ہیں، اخبارات میں دے رہے ہیں، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، میں حج کو جا رہا ہوں، اور اس کا اشتہار، اس کی تشہیر۔ بھائیوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کیا کرتے، ان کا کام تو ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا، مخلوق کو بتانا نہیں ہوا کرتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے، جب تک دل نہیں بنا ہوتا، ظاہر کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، جس کی کچھ مثالیں اور جزیات پیش کر رہا ہوں کہ بعض لوگ حج پہ حج کو جا رہے ہیں لیکن دوسروں کا حق مار کے جا رہے ہیں، دوسروں کو ستا کے جا رہے ہیں، دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا کے جا رہے ہیں۔ اللہ ایسے حجوں کو قبول نہیں کرتے، اللہ ایسے عمروں کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اللہ تو ایسی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتے جس میں کسی کا حق مارا گیا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ظاہر داری پر اکتفا کر لی اور جو اصل چیز تھی اس کی طرف ہم نے توجہ نہ دی کہ ہمیں اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کو مجاہدات میں ڈالنا ہے، اپنے دل کے اندر خدا کی محبت کو گھسانا و بسانا ہے، اس میں اللہ کے اعتماد و توکل کو داخل کرنا ہے، اس کے اندر سے برائیوں کو کھرچ کے نکالنا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ نے نفس کی قسم کھاتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ اللہ نفس کے اندر اچھائیوں کو بھی رکھتا ہے، برائیوں کو بھی رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفوس کے اندر کچھ تقوی کا جذبہ بھی رکھا ہے اور اس کے ساتھ فجور یعنی گناہوں کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ کبھی گناہوں کا جذبہ ابھرتا ہے اور کبھی نیکیوں کا جذبہ سامنے آتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندر کے گناہوں کے جذبات کو ختم کرو یا کم از کم مغلوب کرو اور تقوی کے جذبات کو آشکارا کرو اور اس کو ابھارو اور اپنے اندر نیکیوں کے اور اچھائیوں کے جذبات کو ابھار کر اپنے آپ کو فرشتوں جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ لیکن اس کے اوپر محنت کرنے والے بہت کم لوگ ہیں دنیا میں، اسی لیے ہمارا نفس نہیں بن پا رہا ہے، ہمارا دل نہیں بن پا رہا ہے، اس کے اندر بہت ساری برائیاں گھسی ہوئی اور بسی ہوئی ہیں، اس کے اندر لوگوں سے تکبر بھرا ہوا ہے، اس کے اندر عداوت بھری ہوئی ہے، دشمنیاں بھری ہوئی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ برائی ہمارے نفوس کے اندر گھسی ہوئی اور بسی ہوئی ہے۔ گناہوں کے جذبات اندر سے پلتے چلے جا رہے ہیں اور ہر وقت گناہ کی طرف انسان جا رہا ہے۔ کبھی آنکھوں کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی دل کا گناہ، کبھی ہاتھ پیر کا گناہ کرتے چلے جا رہا ہے۔ احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں کس قدر گناہوں کے اندر پڑا ہوا ہوں۔ اگر قیامت کے دن مجھ کو اس حالت میں اٹھایا جائے گا تو مجھے کہاں لے کر جایا جائے گا؟ ایک بزرگ کی بات یاد آ گئی جو بڑی عجیب و غریب ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے جنت میں ان کو مقام دیا تھا، ٹھکانہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ اور اپنی زوجہ حضرت حوا دونوں جنت میں رہو، یہاں کھاؤ اور پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی اور آخرکار ان سے ایک خطا ہو گئی کہ جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کو انہوں نے کھا لیا۔ کھاتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہوا، جنت کا لباس اتر گیا جو بڑا نورانی تھا، انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا اور پھر اللہ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تم یہاں پر رہتے ہوئے یہ گناہ کر چکے ہو اور اس خطا میں مبتلا ہو گئے ہو، اس لیے اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، اب تم کو دنیا میں بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا، جاؤ یہاں سے نیچے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے۔ ایک بزرگ اس واقعے کے اوپر تذکرہ کرتے ہوئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو جنت میں رکھا وہ آلریڈی جنت میں تھے،
لیکن گناہ ہوا تو ان کو نکال دیا گیا جنت سے. تو جو آدمی جنت میں گیا ہی نہیں وہ گناہ کر کر کے جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ جو آلریڈی جنت میں تھے، مکان ان کا تھا، مسکن ان کا تھا، وہاں خطا ہوئی، اللہ نے کہا نہیں یہاں سے نکل جاؤ. تو جو یہاں رہتے ہوئے گناہ کر رہے وہ جنت میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ اللہ ان کو پاک کریں گے پہلے، اور پاک کرنے کے لیے ایک ہاسپٹل میں بھیجا جائے گا، اس کا نام ہے جہنم. یہ جہنم مسلمانوں کے لیے ہاسپٹل ہے اور کافروں کے لیے قید خانہ ہے. ان کو تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، لیکن مسلمانوں کا وہ ہاسپٹل ہے. جب تک مسلمان گناہوں سے پاک نہیں ہوگا، گناہ کے جذبات سے پاک نہیں ہوگا اور اس کے دل کو پاک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. اس کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا. کبھی تو اللہ دنیا ہی میں ہم کو موقع دیتے ہیں، بلکہ کبھی نہیں بلکہ ہر وقت دیا ہوا ہے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک کر لو، ان جذبات سے اپنے آپ کو پاک کر لو، تقوی کے جذبات سے اپنے آپ کو لبریز کر لو. پھر یہاں سے جب جاؤ گے کسی ہاسپٹل میں جانے کی ضرورت نہ ہوگی، ڈائریکٹ تم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ دنیا میں رہتے ہوئے تم نے اپنے دلوں کو پاک نہ کیا، صاف نہ کیا، گندگیوں میں ملوث رہے، دل ناپاک رہا، نفس ناپاک رہا، جسم ناپاک رہا، آنکھیں ناپاک رہی، کان ناپاک رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کی پاکی و صفائی کے لیے انتظام کیا جائے گا. تم نے خود پاک نہ کیا، اب تمہارے لیے خود اللہ کی طرف سے انتظام ہوگا اور وہ جہنم میں بھیج کر ہوگا. جہنم میں پاک و صاف کیا جائے گا. ہر ایک کی الگ الگ جو ہے اس کا مقام ہوگا. کوئی جلدی نکل جائے گا، کوئی دیر سے نکلے گا، کوئی بہت دیر سے نکلے گا. جیسے کہ ہاسپٹل میں داخل ہونے والے لوگوں کی بیماریاں بھی الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہیں اور ان کی حیثیتیں بھی الگ الگ ہوتی ہیں، اسی طریقے پر ان لوگوں کا حال بھی ہوگا. کچھ جلدی سے نکل جائیں گے چھوٹے موٹے گنہگار، اور بہت بڑے بڑے گنہگار ہوں گے تو دیر تک ان کو رکھنا پڑے گا اور ان کی اصلاح کی جائے گی، پاک و صاف کیا جائے گا. جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے اللہ فرمائیں گے اب ان کو یہاں سے نکل. لیکن کوئی تیار ہے کہ ایک آدھ گھنٹے ہی کے لیے جہنم میں چلا جائے؟ اگر پوچھا جائے کیا جواب؟ 1 گھنٹے کے لیے، بھائی زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے. تیار ہے کوئی ہے تو ہاتھ اٹھاؤ بھائی. اللہ نے کافروں کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہے اما اصبرہم علی النار، یہ لوگ دوزخ پر کیسے صبر کیے بیٹھے، یعنی جہنم میں جانے تیار بیٹھے ہیں. اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اس کی تعلیمات کو نہیں مانتے، نہ مان کر صبر کیے بیٹھے ہیں کہ جہنم میں چلے جائیں گے. یہ کافروں والا مذاق ہے، کافروں والا مزاج ہے. مومنوں کا مزاج وہ ہے جو ابھی دیکھا گیا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے تیار نہیں. جب نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے آپ کو پاک و صاف بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب